السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ کے بارے میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ چونکہ ایک مشقت والا کام ہے اور پورے ایک مہینے رکھنا ہے، تو جب اس کا حکم آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ڈائریکٹ ایک مہینے کا روزہ رکھنا سب پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں کچھ سہولتیں دی گئی، اور اسی لیے روزہ 3 درجوں میں فرض ہوا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ رمضان کے روزے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کانا یوم عاشوراء تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما قدم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشوراء فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ یعنی عاشورہ کے دن زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم بھی دیا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ سب رکھتے تھے، اور ابو داؤد کی حدیث میں کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ تو رکھتے ہی تھے اور ہر مہینے 3 دن کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر قرآن میں روزے کی فرضیت والی آیت اتری کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ اختیار بھی تھا کہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو فدیہ دے دے۔ یہ پہلی تبدیلی ہے روزے کے بارے میں۔ لیکن پھر آگے آیت اتری فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ ضرور روزہ رکھے۔ اب فدیہ دینے والا اختیار ختم ہو گیا اور روزہ رکھنا ضروری ہو گیا۔ ہاں، مریض اور مسافر کو اختیار اب بھی باقی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے، اور فدیے کا حکم باقی ہے اس بوڑھے شخص کے لیے جسے اپنی صحت کی امید نہیں ہے۔ یہ روزہ کے بارے میں دوسری تبدیلی ہے۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے 4507 پر مختصراً ہے، اور ابو داؤد میں 507 حدیث نمبر۔ اور تیسری تبدیلی جو ہوئی وہ یہ کہ شروع میں کھانے پینے کی اجازت اور بیوی سے صحبت کی اجازت اسی وقت تک تھی جب تک آدمی سویا نہیں ہے۔ جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اب کھانا پینا بند، اسی طرح بیوی سے صحبت کرنا بھی جائز نہیں۔ لیکن اس میں صحابہ کو پریشانی ہوئی، چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں کہ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے لاؤں گی۔ دن بھر انہوں نے کام کیا تھا اس لیے آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی واپس ہوئی اور انہیں سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا افسوس تم محروم ہی رہے، لیکن دوسرے دن وہ دوپہر کو بے ہوش ہو گئے۔ جب اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری یعنی صبح صادق، سیاہ دھاری یعنی صبح کاذب سے، یعنی صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 1915 پر موجود ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کیا تو بیوی نے کہا کہ میں کھانے سے پہلے سو گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ یہ بہانہ کر رہی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی، حالانکہ کرنا جائز نہیں تھا۔ پس آیت اتری کہ اب یہ حکم ختم ہو گیا، اب رات کے وقت کھانے پینے اور صحبت کی اجازت ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 506۔ اور بخاری کی ایک روایت میں کہ بیوی سے صحبت کا واقعہ اور بھی صحابہ سے ہوا تو اللہ نے آیت اتاری علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی رات میں صحبت کر لیتے تھے، پس اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ بخاری حدیث نمبر 4508۔
پس اب حکم بدل گیا، اب رات میں کھانے کو سنت قرار دیا گیا جسے ہم سحری کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، مسلم حدیث نمبر 1096۔ یعنی ہمارے روزے اور یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ پس یہ 3 تبدیلیاں ہوئیں روزے میں۔ اب قیامت تک کے لیے یہی حکم رہے گا جو اوپر بیان ہوا۔ یہ پوری تفصیل المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301 پر بھی موجود ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ واللہ اعلم۔